ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کے 20ویں باب کی 17ویں سے 28ویں آیت تک۔ اور یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور وہ 10 یہ سن کر ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہے تمہارا غلام ہو۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج روزوں کے دوسرے ہفتے کا بدھ 28 فروری۔ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی کے خلاف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ اس کے لیے گڑھا کھودے اور اس کو قتل کرے، اس کو مارے اور اس کو اس کی ہی باتوں سے پچھاڑ دیں۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ آؤ اسے جا کے اسے سنے کہ یہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے۔ اور ارمیا نبی جو وہ خداون سے گلہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے خداون میری بات دھیان سے سن کہ یہ لوگ جو میرے دشمن ہیں یہ اچھائی کے بدلے میں برائی لانا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا اس سے تیرا غصہ جو ہے ان پر جھلکے گا؟ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح آخری دفعہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اپنے 12 شاگردوں کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی خاص بات بتانی ہے یسوع نے ان کو۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ابن انسان جو ہے وہ یروشلم کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر اسے پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور اس کو صلیب دی جائے گی، وہ مرے گا اور پھر میں تیسرے دہاڑے مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو جب یہ بات کرتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کی بات آتی ہے، تو زبدی کی جو بیوی ہے اور زبدی کے بچوں کی 2 بیٹوں کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ اے خدا جب تو اپنے بادشاہی میں آئے تو ایک میرے بیٹے کو، ایک کو اپنے دائیں رکھنا اور ایک کو بائیں رکھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیا تم یہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہاں وہ وقت بھی آئے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کسی کو دائیں اور بائیں رکھنا، یہ صرف باپ کا کام ہے۔ باپ جو ہر چیز کا مالک ہے، یہ اس کا کام ہے کسی کو بائیں رکھنا یا دائیں رکھنا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جو وقت آنے والا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب یہ دوسرے شاگرد سنتے ہیں تو ان کو اس بات سے غصہ آتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے
اور میں خدمت کرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا. تو اگر تم مجھے فالو کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کے خادم بنو. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات، جو بھی نبی ہوتا ہے، جو کسی کو اس کی بدکاریاں بتاتا ہے، اس کی گناہگاری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس پہ سب بھی تنقید کرتے ہیں، اس سے سارے نفرت کرتے ہیں. اور اسی بات کا سامنا ارمیا نبی کو کرنا پڑا، کیونکہ ارمیا نبی اچھائی، سچائی، حقیقت کی بات بتاتا تھا، خدا کے راستے کی بات بتاتا تھا. اور وہ جو اس کے منکر تھے، ایڈورسریز یا جو مخالف تھے، وہ گڑھا کھودنا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ اسے گرا کے اسے مار دے، ارمیا نبی کو مار دے. اور ارمیا نبی پھر خداوند کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ان کو سیدھے راستے پر لا رہا ہوں اور یہ جو ہے یہ مجھے مارنے کے سلسلہ کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے کاہن، ہمارے سسٹرز، یہ جو جب ہمیں بتاتے ہیں، سیدھا راستے کے لیے بتاتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں جو جن کو بات چبھتی ہے پھر وہ کافی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ماں باپ درست کرنا چاہتے ہیں اور بچے الٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی ہمارے زندگی میں ہمارے ارد گرد آپ نبی دیکھیں، ہیں نبی، آج بھی نبی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا درس دیتے ہیں. ہمارے اپنے ہی ارد گرد میں پڑوسیوں کے درمیان اچھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں جو ہمیں نیکی کی راہ بتاتے ہیں. اور ہمیں کتنا غصہ آتا ہے جب وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے کام نہ کیا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ امی تو انو کی پتہ، اور یا بے تینوں کی پتہ. تو اس طرح سے ہم بھی جو ہے وہ اپنے ارد گرد آج بھی ارمیا نبی کی طرح نبی ہیں جو ہمیں اچھائی کا درس دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور ہم انہیں پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے آج سبق سیکھے، ارمیا نبی سے سبق سیکھے کہ کیا تیرا غصہ بھڑکے گا ان پر، یہ جو میرے لیے اس طرح سے گڑھا کھود رہے ہیں. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ان کا آخری سفر ہے یروشلم کی طرف، اور خدا کی بادشاہی کا وقت آ گیا ہے. تو زبدی کی خداوند یسوع مسیح اپنے موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں. اچھا یاد رکھیں ایک بات کہ جب بھی یسوع نے اپنی موت کا، دکھوں اور موت کا ذکر کیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی اپنے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہیں ایک دفعہ بھی صرف موت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ موت کے فوراً بعد اس نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کی. اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ صرف موت پہ بات نہیں ختم ہو جاتی، موت کے بعد زندگی کی بات ہوتی ہے، جی اٹھنے کی بات ہوتی ہے. تو ہر موت کے لیے زندگی ہے، ہر مسیحی کے لیے امید ہے، زندگی ہے. اور رسولوں کے درمیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا کیا. تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اول ہونا چاہتے ہو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر بے مقامے ہو جاؤ، پھر خادم بن جاؤ ایک دوسرے کے. کیونکہ جو اول ہو اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے وہ سب کا خادم بنے. اور کہ ہم خدمت کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا مثال دے دی اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کے ذریعے کہ وہ سب کا خادم بنا. اس نے سب کے پاؤں دھوئے اور چومے اور اپنی خدمت کا اظہار کیا. اور پھر اس نے پاک یوکرس کا ارتقا کیا اور اپنے آپ کو توڑا. ایک خادم اپنے آپ کو توڑتا ہے تاکہ دوسرے زندگی پائیں. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، روزوں کے ایام اب آہستہ آہستہ سے ختم ہونے والے ہیں. ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. جہاں ہم میں بہت اکڑ ہے، جہاں ہم میں بہت فخر ہے، جہاں ہم میں بہت سارا غرور ہے، اس کو توڑیں، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائے. خداوند یسوع مسیح نے، خدا نے خود انسان بن کر، سب تو پہلے انسان بن کر، اور اس کے بعد پھر ہماری خاطر جان دے کر، اور وہ بھی صلیبی موت،
ہاں صرف اس لیے قبول کی کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں خدا کی بادشاہی ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم پریولیجڈ ہیں، ہاں یہ خدا نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، اور اس برکت کی وجہ سے، اس خدا کے فضل کی وجہ سے آئیے ہم روزوں کے انعام میں خاص طور پر اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں پر میں غلطی پر ہوں، کہاں پر میں غرور میں پھنسا ہوا ہوں، کہاں پر میں تکبر میں پھنسا ہوا ہوں، اور کہاں پر میں دوسروں کے لیے دکھ تکلیف کا باعث ہوں۔ تبدیل کر لیں اپنے آپ کو۔ روزوں کے یہ ایام خاص طور پر پاک ماں کلیسیا نے ہمیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ اس وقت میں، ان ایام میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے دعا میں مگن رہیں، روزہ رکھیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنا ہاتھ کھولیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی روٹی توڑیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔